سب سے پہلے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا. کیا کہنے لگا؟ اے آدم اور حوا، یہ جنت کا جو درخت ہے اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے، اگر تم یہ پھل کھا لو گے جنت کے اندر ہمیشہ رہو گے. اگر پھل نہ کھاؤ گے اللہ تمہیں نکال دے گا. اگر میری بات مان لو گے میں تمہیں یہ خوشخبری دے رہا ہوں. دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ پھل کھا لو گے ہمیشہ کے لیے فرشتوں میں رہو گے، اللہ کے قریب رہو گے. سب سے پہلے اس نے حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا، پھر حابیل اور قابیل کی لڑائی کروا دی. حضرت جو قابیل تھا اس کے دل میں وسوسہ ڈال کے حسد کی آگ بھڑکا کر کے حابیل کو قابیل کے ہاتھوں سے قتل کروا دیا. پھر جب یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10 نسلوں تک لوگ توحید پر قائم رہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے. پھر جو ان کی قوم کے نیک لوگ تھے وہ جب دنیا سے چلے گئے، شیطان ان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، انسانی شکل میں آیا تھا، آ کر کہنے لگا، اے لوگوں، یہ جو تمہارے نیک بزرگ ہیں تم ان کے مجسمے بنا دو، ان کے مجسمے بنا دو. ان کے مجسمے بنا دیے گئے. اگلی نسل آئی، ان کو کہا ان کو سڑکوں پہ گاڑ دو تاکہ لوگ ان کو دیکھیں گے، پھر اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنیں گے. پھر وہ لوگ چلے گئے. اگلی نسل آئی، شیطان ان کے پاس آیا، کہنے لگا، تمہیں پتہ نہیں یہ جو تمہارے یہ مجسمے کھڑے ہیں تمہارے آباء و اجداد ان کی عبادت کیا کرتے تھے. وہ لوگ ان کی عبادت کرنے لگے. پھر اس طرح کفر و شرک کا یہ دروازہ کھل گیا. پھر لوگ شرک و بدعات پہ لگ گئے، پھر لوگ کفر پہ لگ گئے. شیطان صرف ایک بندے کو گمراہ نہیں کرتا، شیطان نسلوں کی نسلیں تباہ و برباد کر دیتا ہے. جب ایک گھر کے اندر آتا ہے پوری فیملی تباہ و برباد کر دیتا ہے. ایک محلے کے اندر آتا ہے پورا محلہ تباہ و برباد کر دیتا ہے. ایک علاقے قصبے شہر کے اندر آتا ہے پورے قصبے علاقے شہر کے شہر کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. آپ نے دھرنوں میں دیکھا، ایک کے پاس آتا ہے کتنی کی جان لے کر چلا جاتا ہے.